بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہماری روحانی تعلیم کا یہ کلاس اللہ کے فضل اور کرم سے رواں جواں ہے۔ آپ سب کو اس کلاس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو اس کلاس کا فیض نصیب کرے اور ہمیں مزید دوستوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عید قرباں میں اللہ تعالیٰ نے کیا راز رکھے ہیں۔ آج جن رازوں پہ ہم بات کریں گے وہ ہماری معاشی زندگی کے ساتھ وابستہ راز ہیں۔ اب دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں گوشت خرید نہیں پاتے۔ بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ گوشت بازار سے خرید کے کھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک خاص دن، ایک خاص موقع مقرر فرمایا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ بہتر کھا سکیں اور اپنے منہ کا ذائقہ چینج کر سکیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے۔ گوشت بھی غذاؤں میں سے ایک غذا ہے جو کہ جسمانی مختلف ضروریات میں انسان کے لیے بہت لازمی ہے۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ تو گوشت کھاتے ہیں، لیکن جو لوگ قربانی نہیں کر پاتے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس موقع پہ گوشت کھلا دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اس قربانی کے موقع پہ یہ جو جانور پالے جاتے ہیں گاؤں گوٹھوں میں، دیہی علاقوں میں، غریب لوگ، کسان لوگ، ہاری لوگ، مزدور لوگ یہ جانور پالتے ہیں اور عید کے موقع پہ لاکھوں کروڑوں جانور وہ بیچے جاتے ہیں اور وہ لاکھوں روپے کے بھی بکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، اربوں روپے کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ معاشرتی زندگی میں پیسے کی سرکولیشن ملکوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ مسلم ممالک میں خصوصاً اس سرکولیشن سے کافی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو روزگار میں، کاروبار میں بہت ہی پیچھے ہیں، جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی جی رہے ہیں، وہ اپنے جانور پال کے انہیں عید کے لیے، قربانی کے لیے تیار کر کے وہ مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے پہیے کو دوبارہ پٹڑی پہ لانے میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو روزگار نہیں کر پاتے ان کے لیے اس میں بہت بڑا روزگار بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ پھر اس کے ساتھ روزگار ان کا بھی ہے جو ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانور لے جاتے ہیں، منڈیوں میں لے کے جاتے ہیں۔ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ایک بڑا، ایک افیکٹو ایک مومنٹ ہے، ایک موقع ہے کہ اس میں ٹرانسپورٹ والوں کے لیے بھی روزگار کا موقع بنتا ہے۔ پھر جو منڈیوں سے خرید کے اپنے گھروں تک جانور لے کے جاتے ہیں اس میں بھی ان کو ٹرانسپورٹیشن چاہیے، گاڑی چاہیے جس پہ جانور کو لاد کے وہ وہاں تک لے کے جائے، اپنے گھر تک لے کے جائے۔ یہ بھی ایک اچھا خاصا روزگار کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اس عید پہ یہ کاروبار بھی کچھ نہ کچھ اپنی جگہ پہ ہلکی پھلکی ہلچل میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو گاؤں گوٹھوں میں گھاس اگاتے ہیں، یہ گھاس کا کاروبار اور مویشی کی خوراک، مویشیوں کے کھانے کے لیے جو مختلف چیزیں مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہوتی ہیں اس کا بھی ایک کاروبار ہوتا ہے۔ اس طرح یوں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا ہے، کروڑوں کا کاروبار چارے کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو کسائی لوگ آ کے گوشت کاٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں،
وہ कसाईयों का भी, जो लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में कसाई का काम कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पे कुछ ना कुछ रोज़ी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे बहुत से ऐसे लोग जो परमानेंट कसाई का काम करते नहीं हैं, लेकिन इस मौके पे आके वो कसाई का काम करते हैं और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए एक मुनासिब रोज़ी का एहतमाम करके जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। उनकी रोज़ी भी अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी के अमल में छुपा रखी है। फिर उसके बाद इसकी जो खालें हैं जानवरों की, जो खाल है वो खाल फिर मार्केट में वापस आती है। उस खाल से फिर चमड़े की कंपनियां हैं, चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, चमड़े के कारखाने हैं, वहाँ पे मज़दूरों के लिए रोज़गार फिर खुलता है। फिर नए किस्म के एक नए मार्केट में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट लॉन्च होने लगती हैं। इस ईद की वजह से अल्लाह ने कैसे कैसे रोज़गार के मौक़े छुपा के रखे हैं, कैसा कैसा अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए माशरत का, माशी ज़िंदगी का एक बड़ा पहलू इस ईद के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने जारी किया हुआ है, और ये हज़ारों सालों से आ रहा है और आगे पता नहीं कितने सालों तक ये जारी रहेगा। अल्लाह ताला ने कैसा कैसा इंतज़ाम पिन्हा रखा है रोज़गार के लिए। फिर इसके साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मंडियाँ लगती हैं तो वहाँ पे स्टॉल लगते हैं, वहाँ होटल लगते हैं, वहाँ पे ठेले लगते हैं। फिर इस तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अलगर्ज़ इस मौके पे रोज़गार की एक मूवमेंट जो है वो क्रिएट होती है और लोगों के लिए रोज़गार का मौका बनता है। ये देखिए अल्लाह ताला ने कैसा राज रखा है इस कुर्बानी में। सिर्फ वो जो कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए अजर व सवाब का मौका नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इस कारोबार की मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं और अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेके जाते हैं। और फिर उनके बच्चों के घरों से जो दुआओं का सिलसिला उठता है, एक अजीब मालिक के करम का सिलसिला है जो कि कब से चला है और कब तक रहेगा। उस मालिक के करम की, उसकी रहमतों के अंदाज़ आप देखें, उस मालिक की मेहरबानी के अंदाज़ तो देखें।